امام الانبیاء کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد. کیا نام ہے؟ سعد نام کے مختلف صحابی ہیں. انہیں دوسرے نام سے جانا جاتا تھا چونکہ ان کا رنگ کالا تھا، تو کالا رنگ ہونے کی وجہ سے انہیں اسود کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ عربی زبان میں اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو. بیت اللہ میں ایک پتھر بھی نصب ہے جس کا نام ہے حجر، اللہ ہمیں اس کے بوسے عطا فرمائے، حجر اسود. رنگ کالا تھا تو کالا رنگ ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں اسود کہتے تھے، اور تھے بھی غریب. یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے اس کے یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، تو کہیں میرا کالا رنگ ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک تو نہیں دیا جائے گا؟ کہ کالے جنت میں نہیں جائیں گے، صرف سونے ہی جائیں گے. امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا یہ بتا یہ کالا رنگ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. فرمایا وہاں فیصلے رنگوں پر نہیں ہوں گے، اعمال اور ایمان پر ہوں گے. اب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، انہوں نے مانگنا کچھ اور تھا، پر انداز دیکھیں. یا رسول اللہ ٹھیک ہے میرا کالا رنگ میرے جنت کے راستے میں رکاوٹ نہیں، تو پھر میرے نکاح کے راستے میں کیوں رکاوٹ ہے؟ میں جہاں رشتہ بیچتا ہوں لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ تو کالا ہے، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تو غریب ہے، ہم امیر ہیں، کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا. میرے آقا مسکرائے، فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے گھر اور اس سے کہو میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیا ہے. یہ جو صحابی ہیں نا یہ بڑے امیر کبیر تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. سعد آگے اس جناب اقسم سیفی کے گھر، صحابی کے گھر آگے دروازے پر دستک دی. صحابی باہر نکلے، پوچھا سعد کدھر آئے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دی ہے. اس صحابی کو یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا سعد نہیں، تو خود ہی آگے ہے، تجھے اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا. تو کالا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، تو غریب ہے، ہم امیر ہیں، ہمارا جوڑ نہیں بنتا، لہٰذا میں تجھے رشتہ نہیں دیتا. یہ کہہ کے غصے سے دروازہ بند کر دیا. اس وقت پردے میں میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی بڑی توجہ کا طالب ہوں. جب انہوں نے دروازہ بند کر کے اندر موڑے تو صحن میں وہ بیٹی کھڑی تھی جس کے رشتے کی بات حضور نے کی تھی. وہ بیٹی صحن میں کھڑی ہے. پوچھا ابا جان دروازے پر کون آیا تھا؟ کس سے بحث کر رہے تھے؟ فرمایا بیٹی سعد آیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، پر مجھے یقین نہیں آیا اور کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا تھا، تو میں نے واپس بھیج دی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے. ذرا اس بیٹی کا وے آف تھنکنگ دیکھیں. عرض کیا ابا جان جلدی نہ کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، جائیں پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں، جا کر حضور سے پوچھ لیں. اگر تو اللہ کے رسول نے جناب سعد کو نہیں بھیجا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ابا جان اگر اللہ کے رسول نے جناب سعد کو بھیجا ہے پھر یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، دیکھیں بھیجنے والا کون ہے. پھر آنے والے کو نہ دیکھیں، پھر بھیجنے والے کو دیکھیں. فرمایا کل قیامت کے دن عورتیں اپنی نسبتوں پر فخر کریں گی. کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا تھا. میں میدان حشر میں سر فخر سے بلند کر کے کہوں گی میرا رشتہ سیدہ زہرا کے بابا نے طے فرمایا تھا. وہ صحابی آگے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول آپ نے سعد کو بھیجا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا. یا رسول اگر آپ نے بھیجا ہے تو پھر میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا این سعد، سعد کہاں ہے؟ جناب سعد کو بلایا گیا. سعد آگے فرمایا میں 400 درہم حق مہر کے ساتھ تیرا رشتہ طے کرتا ہوں. کتنا حق مہر ہے؟ 400 درہم. اس دور میں ایک درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی. ایک درہم میں ایک بکری. آج کل بکری کتنے کی آپ جانتے ہوں گے؟ تو پھر مجھے بتائیں 400 بکریوں کی قیمت کہاں پہنچ جاتی ہے؟ فرمایا 400 درہم حق مہر مقرر کرتا ہوں. ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جیب میں تو ایک درہم نہیں، میں 400 درہم کہاں سے دوں گا؟ بلال بھائی ذرا حضور کا مان دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، جاؤ علی کے پاس، جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس. 3 صحابہ کا نام لیا. فرمایا تینوں سے کہو تمہیں 200 درہم دیں. کتنے درہم؟ 3 صحابی 200 درہم دیں تو کتنی رقم بنتی ہے؟ 600. اور حق مہر کتنے؟ 400. یا رسول اللہ باقی 200 کا کیا کروں گا؟ 200 بکریوں کی قیمت، باقی 200 کا کیا کروں گا؟ فرمایا باقی 200 درہم سے شادی کی تیاری کر لینا، کوئی شادی کی تیاری کر لینا. اچھا صحابی جناب سعد آئے ہیں تینوں صحابہ کے پاس، انہوں نے 200 درہم نہیں دیے. فرمایا یہ 200 تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، یہ پورا ہو گیا، باقی ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، حضور نے ہمیں خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے.
خوشی سے دے رہے ہیں, شکرانہ دے رہے ہیں. اب 600 سے زیادہ رقم جناب سعد کی جیب میں ہے. آئے ہیں مدینہ منورہ میں شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ دیکھیں بندے کی جیب میں پیسے ہو نا, بندہ بازار جائے تو دل کرتا ہے یہ چیز ہے یہ بھی خرید لوں یہ بھی خرید لوں, لیکن اگر بندہ شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو دل ویسے خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا جی؟ جن کی ہو چکی ہے وہ نہ بولیں, وہ تو سوچ میں پڑ گیا نا, کر کے بیٹھے ہیں. بندہ شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو دل خوشی سے بھرا ہوتا ہے یا نہیں بھرا ہوتا؟ اور پھر یہ بھی تو سنیں, بازار بھی مدینہ منورہ کا بازار ہے, بازار بھی مدینہ منورہ کا بازار ہے. جناب سعد کی جیب میں 600 سے زیادہ رقم ہے اور آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. 600 سے زیادہ رقم جیب میں ہے. ایک دکان میں کھڑے ہیں, دولہے کے سوٹ کا کپڑا پسند کر رہے ہیں. اس دن بندہ خاص تیاری کرتا ہے, لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے. دولہے کے سوٹ کا کپڑا پسند کر رہے ہیں. اچانک کان میں آواز آئی, کہاں ہے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرنے والے؟ اس وقت اللہ کا رسول میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے. بس یہ جملہ کان میں پڑے, سعد نے وہیں کپڑا چھوڑا ہے, نکلے ہیں. دکاندار نے کہا سعد کپڑا نہیں خریدو گے؟ فرمایا تیرے مہر نالوں اودا کیر چنگا. فرمایا میرا رسول عرب کی گرمی میں جہاد کر رہا ہو اور سعد گھر بیٹھا خوشیاں منا رہا ہو, سعد کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب وہ جو رقم تھی اس سے سواری خریدی, تلوار اس دور کا جو اسلحہ تھا وہ خریدا, اور جب سواری پر بیٹھنے لگے تو خیال آیا اللہ کے رسول ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ میں تو تیری شادی طے کر کے آیا تھا, تو میدان جہاد میں کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. ایک چادر خریدی ہے جسے چہرہ چھپا لی ہے, جیسے عورتیں پردہ کرتی ہیں, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. 30,000 کے اسلامی لشکر میں داخل ہوئے, میدان جہاد میں پہنچے ہیں. جنگ شروع ہو گئی. سعد پہلی صف میں کھڑے لڑ رہے ہیں, پہلی صف میں کھڑے ہیں. صحابہ پریشان ہے, یہ کون جوان ہے جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کالے بازو نظر آتے ہیں, ہاتھ اٹھاتا ہے نا, تلوار اٹھاتا ہے, کالے بازو نظر آتے ہیں. صحابہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ وہ کوئی جوان ہے, وہ چہرہ چھپا کے لڑ رہا ہے. ختم پاک میں بیٹھنے والوں, صحابہ کو تو پتہ نہیں چلا وہ کون ہے, پر شمع جانتی ہے تاب کتنی پروانے میں ہے. شمع جانتی ہے تاب کتنی پروانے میں ہے. میرے آقا نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا, فرمایا صحابہ لگتا ہے میرا سعد آ گیا ہے. فرمایا وہ دیکھو میرا سعد آیا ہے, وہ میری خاطر ساری خوشیاں چھوڑ آیا ہے, دیکھو میرا سعد آ گیا ہے. تھوڑی دیر گزری, اچانک میدان جہاد سے آواز آئی, وہ جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا تھا وہ شہید ہو گیا ہے. جا کہاں رہے تھے, پہنچ کہاں گئے ہیں؟ لاش اٹھائی, حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے, حضور کے قدموں میں رکھنے لگے. امام الانبیاء نے فرمایا ٹھہر جاؤ, تمہیں نہیں پتا میری خاطر کیا کچھ چھوڑ کے آیا ہے. حضور زمین پر جلوہ فراز ہوئے ہیں, جناب سعد کا چہرہ حضور کی گود میں ہے. ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو دیکھیں, اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے سعد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں, گرد ہٹا رہے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور چہرے سے گرد ہٹا رہے ہیں, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جناب سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں. بڑی شان ہے زمزم کی جو جناب اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے. اگر نبی جناب اسماعیل کے قدموں سے لگنے والے پانی کی یہ شان ہے, میرے آقا کے آنسوؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا. جناب سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں, اور پتہ ہے حضور نے رو کے کیا فرمایا ہے؟ یہ جملہ سمجھ آ جائے نا, ہماری جو زندگیاں نا جو ہم مذہب کی طرف لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. امام الانبیاء نے رو کے فرمایا سعد جا میں تجھ سے راضی ہو گیا, سعد میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں بس یہ جملہ حضور کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی, ارد گرد جتنے صحابہ کھڑے ہیں بوڑھے جوان سارے دھاڑی مار کے رو رہے ہیں, داڑیاں آنسوؤں سے تر بتر ہیں, پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اور صحابہ کیوں رو رہے ہیں؟ کاش جناب سعد کی جگہ میرا لاشا حضور کے قدموں میں پڑا ہوتا اور حضور مجھے فرماتے میرے غلام جا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. ویسے مجھے ایمان سے بتائیں, جان دے کر حضور راضی ہو جائیں تو جان دینے کا سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ بولے نہیں آپ لوگ. جے تو مل پاویں تا میں لکھ دی ہاں, جے تو نہ ملے تا میں ککھ دی ہاں, دل وچ اوڈی کا رکھ دی ہاں. اور میرے عقیدے کے امام نے کہا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اچھا حدیث مکمل کر دوں. امام الانبیاء رو رہے ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا اللہ کے رسول نے چہرہ پھیرا اور مسکرانا شروع کر دیا.
ہونٹوں پہ تبسم آ گیا. میں نے اس کے یا رسول اللہ ابھی رو رہے تھے, ابھی مسکرا رہے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا رو رہا تھا سعد کی پچھلی زندگی دیکھ کر, کس غربت میں گزری ہے. خوشیاں دروازے پر دستک دے رہی تھیں, سعد نے اپنی خوشیاں نہیں دیکھی, میرے دین کی طرف دیکھا ہے. میں سعد کے غم دیکھ کر رو رہا تھا. میرے پروردگار نے فرمایا محبوب سعد کے غم دیکھے ہیں, اب یہ بھی دیکھ لیں سعد پہنچ کہاں گیا ہے. فرمایا میرا سعد جنت کے دروازے پر کھڑا ہے, فرشتے سے دولہا بنا کے ساتھ لے جا رہے ہیں. عارف کڑی فرماتے ہیں واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا, مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا.